السلام علیکم ناظرین، ایم پی کرنٹ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں سب سے پہلی اسرائیل اور فلسطینی حمایت تنظیم حماس کے درمیان مسلسل 13 روز سے جنگ جاری ہے۔ ایک طرف امریکہ سمیت کئی ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایران کی حمایت یافتہ لبنانی تنظیم حزب اللہ حماس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ایسے میں اسرائیلی فوج نے بھی حزب اللہ کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے اور فضائی حملوں کے ذریعے اس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاہم اس دوران اسرائیل کے دورے پر آنے والے امریکی صدر نے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو خبردار کیا ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ حزب اللہ پر حملہ نہ کرے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ آئی ڈی ایف کو تیسرے محاذ پر جنگ شروع نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ نے اسرائیل سے اپیل کی تھی کہ وہ حزب اللہ کے خلاف فوجی آپریشن نہ کرے۔ امریکی فریق نے کہا ہے کہ وہ اس جنگ وقت کو غزہ سے آگے بڑھنے سے روکنے کے کام کر رہے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق امریکہ حزب اللہ اور ایران کو مسلسل خبردار کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے شمالی سرحد پر جنگ شروع نہ کریں۔ امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کی فائرنگ کے جواب میں اپنے فوجی جواب میں محتاط رہیں، کیونکہ لبنان میں آئی ڈی ایف کی ایک غلطی بڑی جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ حماس کے بے مثال حملے کے بعد سے حزب اللہ نے درجنوں ٹینک، شگن گارڈز، میزائل، راکٹ اور مارٹر صرف اسرائیلی فوجی اہداف اور اسرائیلی شہریوں پر فائر کیے ہیں۔ ان جھڑپوں میں کم از کم 5 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ اتوار کو حزب اللہ کے حملے میں ایک اسرائیلی شہری مارا گیا تھا اور اسرائیلی گولہ باری میں 2 لبنانی شہری اور ایک صحافی کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ بچوں کی بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیم سیو دی چلڈرن نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں ہر 15 منٹ میں ایک بچہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، جبکہ معصوم بچے ناکہ بندی کے باعث پانی اور خوراک کی قلت کو بھی جھیل رہے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ کی عالمی شہرت یافتہ این جی او سیو دی چلڈرن نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ معصوم بچے اس جنگ کا ایندھن بن رہے ہیں۔ سیو دی چلڈرن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں اور ناکہ بندی کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان بھوک سے بیوقتے معصوم بچوں کا ہو رہا ہے، جن کا کسی تنازع میں کوئی لینا دینا نہیں۔ بچوں کی بہبود کی تنظیم نے رپورٹ میں بتایا کہ غزہ پر 11 دنوں کے فضائی حملے میں ایک اندازے کے مطابق 1000 سے زائد بچے زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سیو دی چلڈرن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری میں ہونے والے مجموعی ہلاکتوں میں 1/3 سے زائد بچے ہیں۔ ہر 15 منٹ میں ایک بچہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ راکٹس اور میزائلز کی بوچھار کو سہنے والے خوف زدہ بچے بھوک اور پیاس سے نڈھال ہیں، ان تک امداد نہیں پہنچ پا رہی ہے اور پانی و خوراک کی شدید قلت۔ سابق کرکٹر اظہر الدین کے خلاف ناقابل ضمانت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے اپل پولیس نے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے سی ای او سنیل کی شکایت پر مختلف دفعات کے تحت کیس درج کیا گیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اپل اسٹیڈیم میں مختلف اشیاء کی خریداری میں کروڑوں روپے کی بدعنوانی ہوئی ہے۔ مقامی میڈیا نے اس بات کی اطلاع دی۔ کانگریس کے قائد راہل گاندھی نے بی آر ایس اور بی جے پی پر جم کر تنقید کی۔ مولوگا میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا ہے کہ بی جے پی چاہتی ہے کہ بی آر ایس تلنگانہ کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی اور بی آر ایس مل کر کام کر رہے ہیں۔ کانگریس قائد نے کہا ہے کہ بی آر ایس نے پارلیمنٹ میں بی جے پی کی طرف سے پیش کیے گئے تمام بلز کی حمایت کی۔ بی آر ایس اور بی جے پی نے کانگریس کو شکست دینے کے لیے آپس میں اتحاد کیا ہے۔ کے سی آر کے خلاف سی بی آئی، ای ڈی، آئی ٹی کیسز نہیں ہے، یہ ایک بی آر ایس اور بی جے پی کے درمیان ملی بھگت کا ثبوت ہے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مجھے مرکزی حکومت نے کئی طرح سے ہراساں کیا ہے، لیکن کے سی آر کے خلاف ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ اگر آپ بی آر ایس کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ بی جے پی کو ووٹ دینے کے مترادف ہوگا۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کی رات غزہ کے ایک ہسپتال پر ہوئی بمباری پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس میں 500 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ ایکس پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ کے الحلہ ہسپتال میں ہونے والے المناک جانی نقصان پر گہرا صدمہ ہوا ہے۔ متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہماری دلی تعزیت ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا ہے۔ کلین مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے پیر 23 اکتوبر کو دارالسلام میں فلسطینیوں پر ہو رہے مظالم کے خلاف ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ اس بات کا اعلان صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم غزہ فلسطین میں ہو رہے مظالم کے خلاف ایک احتجاجی جلسہ عام منعقد کریں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے سربراہان کو اس جلسے میں مدعو کیا جائے گا۔ اس جلسے میں کوئی سیاسی یا انتخابی تقریر نہیں کی جائے گی۔ ایک چونکا دینے والے واقعے میں اتر پردیش کے جالون میں منعقدہ ناری شکتی ودھان سمیلن کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے خواتین کارکنوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ یہ واقعہ کیمرے میں قید ہو گیا اور اس واقعے کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بی جے پی کے خواتین کارکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر سڑک کے بیچوں بیچ آپس میں ایک دوسرے کے بال پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر گھونسوں کی بارش کر رہے تھے۔ اس ویڈیو کا سوشل میڈیا پر سامنے آنے کے بعد اپوزیشن پارٹیاں بی جے پی پر تنقید کر رہے ہیں۔